السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8:10 پہ انشاءاللہ اذان ہے۔ اتنی دیر کے لیے ویسے تو کسی کو یکدم دعوت دے دینا بھی فتنہ ہی ہے، آزمائش کسی کو کہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ شیخ صاحب کی گفتگو ہے مجھے کچھ کہنا چاہیے، بڑا روحانی کتاب تھا ماشاءاللہ، دل تو کیا ہم تو روح میں اتر جاتے ہیں، کسی نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ میں ایک دو باتیں انہی کے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھائی مجھے بتائے گا طلاب علم سمیت کہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ درس کوئی نہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو بتائیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم اس کو انعام دیں۔ ہاں جی، جھوٹ، موبائل، اولاد، شرک، عورت، قتل، عورت، گناہ، مال، جہالت، کیا؟ مال اور اولاد، دجال، نفس امارہ، ظلم، ہاں فتنے، ہاں موبائل، کیا کہتے؟ یہ سارے ہی فتنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ لیکن پتہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم فتنوں سے بچیں ہی نہ۔ کس کو بات سمجھ آئی؟ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں۔ اور یہ میری کلام نہیں ہے، کوئی میری اپنی من گھڑت چیز نہیں ہے، یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنوں سے ہی نہ بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ یہ چٹائی آپ نے دیکھی ہوئی ہے کیسے بنی ہوئی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دل پہ فتنے یوں پے در پے گریں گے، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اقبال نے کیا خوب کہا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنے کی تعریف یہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ آپ کے سامنے بچوں نے، بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ سب ہی فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو چیز بھی اللہ سے دور کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ آج چلی چھوٹی سی بات سمجھ لیں میرے عاجز کی، اس دنیا میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنے طرح کی؟ 3۔ پھر عین ممکن ہے میں آپ سے سوال بھی کروں۔ پہلی قسم ان چیزوں کی ہے جن میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اور کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ خیر ہی خیر، یہ خیر ہی خیر ہے۔ ان کاموں کو آپ نے اپنی زندگی میں اتار لینا ہے جن میں خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے؟
دوسری قسم ان چیزوں اور ان کاموں کی ہے جن میں شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے۔ چوری کیا ہے؟ جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے حیائی، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، سود، دھوکہ، غیبت، یہ شر ہی شر ہیں۔ ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے، اللہ میں بچنے کی توفیق۔ تیسری قسم پتہ کن چیزوں کی ہے؟ یہ بڑی خطرناک ہے۔ تیسری قسم کی وہ چیزیں جن میں خیر بھی ہے، جن میں شر بھی ہے۔ ادھر آگے بندہ پھنس جاتا ہے، اور یہ چیزیں بغیر علم کے سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جو خیر ہی خیر ہے، سب کو پتہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، عبادت، ذکر، اذکار، نوافل، سب خیر ہی خیر ہے۔ شر کا بھی سب کو پتہ ہے، یہ شر ہے، یہ برائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری مثال دے دی، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جو تیرے دل میں کھٹکتی رہے اور تو دل میں خیال کرے کہ یار کسی کو پتہ نہ لگ جائے، بس یہ شر ہے، یہ فتنہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا۔ رات کو ماں باپ کی موجودگی میں رضائی کے اندر موبائل اور اس پہ 4G، کیا اب تو 5G بھی آ رہا ہے، اور بعض ملکوں میں 10G آ گیا ہے، اس پہ فلم جب چلا کے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو دل کھٹکتا ہے کہ مطمئن ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ اس وقت سب گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ کراچی کی بات ہے، ایک لڑکی نے بالکل سمپل سادہ موبائل جس میں نیٹ تو کیا ٹچ بھی نہیں تھا، میموری کارڈ اس میں ڈلتا تھا، تو وہ گانے سنتی سنتی سو گئی، تو موبائل کی بیٹری گرم ہوئی، آگ لگی اور جل کے راکھ ہو گئی۔ اور ویسے جس حالت میں بندہ مرتا ہے اسی حالت میں اٹھتا بھی ہے۔ یہ باتیں آپ نے مجھ سے انشاءاللہ کئی دفعہ سنی۔ اب جو چیزیں خیر بھی ہیں، شر بھی ہیں، آپ میں سے جن جن لوگوں نے جو بتایا ہے نا، یہ تیسری قسم۔ کسی نے مال کہا، کسی نے اولاد کہا، کسی نے موبائل کہا، کسی نے عورت کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ یہ تیسری قسم میں داخل ہے، جن میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، یہ اولاد آپ کے لیے شر بھی ہے، آپ کے لیے خیر بھی۔ اگر تو آپ نے اپنی اولاد کو خیر کے کاموں پہ لگا دیا تو وہ اولاد کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو دوسرے تیسرے کاموں کے لیے چھوڑ دیا، ویسے والدین لگاتے نہیں ہیں، اگرچہ بعض بدبخت لگاتے بھی، لیکن عمومی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے میری اولاد کیا کرتی پھرتی ہے۔ آپ کی اولاد نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا اور آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ان کو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو دین نہیں پڑھایا، ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھایا، تو یہ اولاد کیا بن جائے گی؟ شر ہی شر ہے۔ ابھی آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی، میں تو یقیناً چاہ رہا تھا کہ ایک تو میرے تے زیادتی کی تھی، چوکے کرسی تے بٹھاتا، اتنے بہنا بڑا مشکل ہوتا ہے سارے کے سامنے، اور دوسرا پھر دعوت بھی دے دی، محترم قاری شیخ صاحب گئے ہوئے بڑے اہم کام کے لیے، بڑی خوبصورت۔ کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچہ تو دین کے لیے وقف کر دو، کسی ایک کو تو صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا لو۔ یہ بچہ جب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا نا، صرف ایک حرف، ویسے تو ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے سامنے حافظ قرآن ہیں، منزلیں سناتے ہیں، پورا قرآن سناتے ہیں، تراویحوں میں پورا قرآن سناتے ہیں، ایک حرف یہ بچہ پڑھے گا، کل کو پڑھائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ روایت لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حرف قرآن مجید کا جب پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو قیامت تک کے لیے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہی رہتے ہیں، لکھتے ہی رہتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن مجید کے لیے وقف کیا ہے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، دین کی تعلیم کے لیے آپ نے وقف کر دیا ہے، تو یہ خیر ہی خیر ہے۔ اس خیر کو اپنا لیں۔ اور جس لائن پہ آج ہمارے نوجوان چل رہے ہیں نا،
ان سے اپنی اولادوں کو بچا لیں تو آپ اپنے آپ کو شر سے بچا لیں. یہی مال ہے. مال بھی فتنہ ہے. ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے مال سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ نے آپ کو مال دے دیا ہے تو دو چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. کما کہاں سے رہا ہے, لگا کہاں پہ رہا ہے. بڑی اہم بات ہے. کمائی کیسے کر رہا ہے, لگائی کیسے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی کمائی بھی حرام کی, لگائی بھی حرام کی. استغفر اللہ. یہ مر گئے لوگ, یہ تباہ ہو گئے, یہ برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ان کا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کمائی تو حلال کی ہوتی ہے, لگاتے حرام پہ, یہ بھی مر گئے. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کمائی حرام کی کرتے ہیں, لگاتے حلال پہ ہیں, یہ بھی مر گئے. اللہ تو پاکیزہ کو پسند کرتا ہے. وہاں سے چوری کیا, یہاں آ کے مسجد میں پیسے ڈال دیے, چنگا بندہ ہے. حرام اور سود کی اور ڈاکے ڈال کے لوگوں سے پیسہ ہتھیا لیتے ہیں اور حج کر کے آ گیا چودھری صاحب, کوئی فائدہ نہیں. ہاں ایک قسم ان خوش نصیبوں کی ہوتی ہے جن کی کمائی بھی حلال کی اور بولے لگائی بھی. یہ مال خیر ہے اور باقی سارے کے سارے مال کیا ہیں, شر. موبائل لے لیں. کوئی بندہ ہے جس کے جیب میں موبائل نہ ہو؟ تو بندہ ہے بیٹا ہمارا طالب علم, محسوس نہ کریے گا, ہماری کچھ طبیعت تھوڑی ایسی. یہ کل پرسوں کی بات ہے, ایک شخص کا دفتر میں موبائل گم ہو گیا, کسی نے اٹھا لیا, چوری کر لیا. اچھا ایک چیز ہی میری یہ دل کرتا بندہ چپ کر کے چکے رہے جیب پا. بچوں کو بڑا شوق ہے جناب موبائل کا, اور یہ بھی ہمارے لیے فتنہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے موبائل. میں بس میں جا رہا تھا, ایک بچہ روتا تو اس کی ماں گانے لگا کے اس کے ہاتھ میں دے. چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوں, بڑی خوبصورت تربیت ہو رہی ہے. فتنہ. اچھا وہ بیچارہ موبائل تلاش کرتا رہا, ملا نہ. دفتر کا ٹائم ختم ہوا, گھر آیا تو گھر کا ماحول دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا. رونے دھونے کی آواز اس کے گھر سے باہر آ رہی تھی. وہ گھر میں داخل ہوا, بیوی رو رہی ہے, اس کی والدہ رو رہی ہے. بیوی نے سامان باندھا ہوا ہے, تیاری کر کے بیٹھی ہے اور اس کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بولتا ہی نہیں. اس نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. وہ بولو تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا ہم طلاق دے کے تو گلا کرنا ہے. تو کس نے طلاق دی ہے؟ کہا یہ دیکھو تمہارا میسیج ہے طلاق. اس نے کہا میرا تو موبائل ہی گم ہوا ہے. فتنہ دیکھے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا دیکھے. اس موبائل نے کتنے گھر اجاڑے, کتنی عزتیں لوٹی, کتنی جوان بچیاں بے حیا. اور آپ اگر رپورٹ پڑھ لینا کہ ہر سال اس موبائل کی وجہ سے کتنی بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. برباد ہو گئی امت اس موبائل کی وجہ سے. اور اس کو تو وہ فتنہ ہمیں یاد آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک فتنہ میری امت پہ آئے گا, فتنہ دہما. دہما کہتے ہیں کالی سیاہ رات کو, جس میں جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے بندے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنہ چھا جائے گا, کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. تو علماء امت کہتے تھے یہ فتنہ کون سا ہے جو کالی سیاہ رات کی طرح اٹھے گا اور ہر گھر میں ہی داخل ہو جائے گا؟ آج موبائل آیا ہے تو پتہ چل گیا. میں نے جمعے میں بھی اس بات کا اشارہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ویسے فتنے قیامت کی نشانیاں ہوتی ہیں اور صاف ظاہر قیامت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گھر کے صحن میں جھوٹ بولے گا اور وہ جھوٹ پوری کائنات پہ پہنچ جائے گا. کوئی مانتا نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے صحن اور چار دیواری میں چھپ کے جھوٹ بولا جائے اور پوری کائنات پہ پھیل جائے. آج فیس بک بتاتی ہے فتنہ. اچھا اس نے کہا میرا تو موبائل گم ہو گیا. تو کس بدبخت نے موبائل پکڑا ہے اور میری بیوی کے نمبر پہ طلاق لکھ. اچھا ہوتا ہے ویسے موبائل میں اپنے گھر کا نمبر رکھ لیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. کوئی ضروری نمبر اپنے گھر کے رکھا کرے. مجھے اتفاق سے بات یاد آ گئی, میں
جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، میں بس پہ بیٹھا تو سیٹ پہ موبائل پڑا تھا، تو میں نے نہیں اٹھایا کہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں کیا فائدہ ہے، بجتا رہا، مجھے اندازہ ہو گیا کسی کا گم ہوا ہے، لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ فتنہ ہے، انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی طرف تو اشارہ کیا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان ہی بیچ دے۔ اچھا، وہ ایک بندہ آیا جو چیزیں بیچتے ہیں، تو مجھے کہنے لگا کہ صاحب یہ موبائل آپ کا گرا ہوا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا موبائل نہیں ہے۔ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے کنڈکٹر کو دے دیا۔ تو کنڈکٹر صاحب نے موبائل پکڑا اور مجھے کہا کہ آپ بھائی پھیرو رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہیں پہ رہتا ہوں۔ کہا مجھے لگتا ہے یہاں ایک سواری بیٹھی تھی، وہ بھائی پھیرو میں اتری ہے، ایک بندہ تھا، تو ممکن ہے اسی کا موبائل۔ تو میں نے پھر اس سے لے لیا، میں نے لے کے اس کے نمبر چیک کیے تو اس میں ایک نمبر لکھا ہوا تھا ہوم۔ میں نے ایچ خود ہی ڈائل کیا، ایچ کہ شاید ہوم لکھا ہوا ہو، اور وہ اتفاق سے لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے فون کیا تو ان کی گھر والی نے اٹھایا، تو میں نے کہا آپ کے میاں صاحب کا یہ موبائل ہے، گم ہو گیا ہے، یہ بس میں ہے، میرا نام یہ ہے، میں اس علاقے میں ہوں، تو میں انشاءاللہ جمعہ پڑھا کے واپس آتا ہوں تو آپ کا موبائل انشاءاللہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ ہے تو فتنہ۔ اچھا، اس نے کہا کہ اس بدبخت کو کال تو کریں، کیوں میری بیوی کو اس نے طلاق دی؟ اس نے بیک کال کی تو اس نے اٹھا بھی لیا۔ میں نے کہا بدبختہ، ایک تے تو میرا موبائل چوری کر لیا، مینوں پریشانی دیتی، تے دوسرا تو میری بیوی نو طلاق دیتی، تینوں شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ انہیں کہا یار میں کراں کی، جدوں دا تیرا موبائل پھڑایا نا، منٹ بعد میسیج آ جاتا ہے آلو لے آیا جی، میسیج آ جاتا ہے آئس کریم لے آیا جی، میسیج آ جاتا ہے چائے پتی لے آیا جی۔ تھوڑی دیر کو کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آ جاتی تھی، میں اتنا تنگ آ گیا، جدوں دی طلاق لکھی ہے نا ادوں دا سکون ہے۔ فتنہ ہے بھائی، فتنہ ہے۔ تو یہ موبائل بھی کیا ہے، اس سے بچو۔ اور شیخ صاحب کی باتیں بڑی خوبصورت تھی، میں تو ان پہ یقین مانے کوئی اضافہ اور کوئی حاشیہ لگا ہی نہیں سکتا، بس اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنے، وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی، الا وان لکل ملک حما، الا وان حمى اللہ محارمہ۔ پہلے زمانوں میں پتہ کیا ہوتا تھا، بادشاہ کی ایک خاص زمین ہوتی تھی، اس زمین میں کسی کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مثال سمجھے اور انشاءاللہ بات حرف میں، اس کو عربی میں حما کہتے تھے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے تھے؟ حما۔ حما کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ۔ کیا ہوتا ہے؟ چراگاہ۔ بادشاہ کی خاص زمین پہ کوئی جانور نہیں چرتا تھا سوائے بادشاہ کے جانور کے، اور وہاں بڑا خوبصورت انتظام ہوتا، گھاس پھوس بڑی عمدہ ہوا کرتی تھی۔ بلکہ اس بادشاہ کا جب کوئی مہمان آتا نا تو اس کی عزت افزائی کے لیے کتے کو چڑھاتے تھے پہاڑ کے اوپر، کتا بھونکتا تھا، اور جہاں تک کتے کی آواز جاتی تھی بادشاہ اپنے مہمان کو کہتا تھا یہ ساری کی ساری زمین آپ کی، آپ کے لیے خاص ہے، آپ اپنے جانور یہاں رکھیں، اپنے نوکر یہاں رکھیں، یہاں رہیں، یہ آپ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور اس بادشاہ کی چراگاہ کے قریب آئے گا یوشک ان یوقع فیہ، ان قریب وہ اس میں داخل ہوگا کہ نہیں۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ یہ مسجد کی چار دیواری ہے اور یہاں بڑی عمدہ گھاس ہے اور جانوروں کے کھانے پینے کی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، اور اس کے پرلی طرف کچھ بھی نہیں ہے، سڑیا گھاس ہے۔ تو اگر جانور تھوڑا ادھر آئے گا تو جانور کو کیا شعور، وہ آئے گا اندر کے نہیں، آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی چراگاہیں ہیں، تم ان کے قریب نہ ہو، اگر قریب آؤ گے تو ان میں واقع ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آیا کر۔ اور قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا زنا نہ کرو، کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔
ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لو کہ جن کی وجہ سے انسان اس گناہ میں پڑ جاتا ہے. وہ نظریں ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ وعدے ہیں، وہ ملاقاتیں ہیں، اور یہ ہے اور وہ، ان سے اپنے آپ کو بچا لو. لہذا فتنوں سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا اس نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو فتنے میں واقع ہو گیا اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جس نے اپنے آپ کو فتنے سے بچایا اس کے دل پہ سفید نقطہ لگ جاتا ہے. ادھر نقطے لگتے لگتے دل کالا سیا، ادھر دل نقطے لگتے لگتے دل بالکل سفید. اور پھر آپ نے فرمایا سفید دل پہ کوئی گناہ اثر نہیں کرتا اور کالے دل پہ کوئی نیکی اثر نہیں کرتی. نظر اٹھی آپ کی کسی عورت پہ پڑ گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ نے فرمایا لک الاولی ولیست لک الثانیہ، پہلی نظر اللہ معاف کر دیتے ہیں. پہلی نظر ہدایت مطلب نہیں تسی پہلی پاؤ تے ہٹاؤ ہی نہ، چلو جی موج کری. اچانک پہ اٹھی اور آگے سنیے، آپ نے وہ نظر جھکا لی. عورت خوبصورت تھی، جوان تھی، خوبرو تھی، عقل شکل کی مالک تھی. آپ نے اپنی نظر کو ہٹایا کیا؟ اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بدلے بھی تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا، اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیکی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اذان کا وقت ہو گیا ہے. ایک بھائی کی پرچی ہے، وہ یہ نہ کہے کہ جی میری گل کا جواب نہیں دیتا. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں حکومت کے خلاف گفتگو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتہ پرچی کس کی ہے، لیکن لگتا کسے باغی دی حکومت کے خلاف. ابھی تو آپ نے سنا نا حکومت کی باتیں. مختصر یہ ہے بھائی، باقی حالات تو اللہ کا ملاقم ہی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہے، ایسا نہیں ہے ہماری فوج خاموش بیٹھی ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے ادارے خاموش بیٹھے ہیں. یہ کشمیر کا جو مسئلہ اچانک سے اٹھایا گیا ہے، واللہ عالم حقیقت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دشمن جو چاہتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اداروں نے اور ہماری فوج نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ کشمیر کی آگ بھڑکا کے پاکستان کو مجبور کر دے کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے، اور یہ غلطی کرے. بس یہ غلطی کیا ہونی تھی، پھر اس کا جو خمیارہ ہم نے بھگتنا تھا اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا. شاید آپ سوچیں کہ میری تنخواہ امیر المومنین عمران خان کی طرف سے آتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں حقیقت یہی نظر آتی ہے. امریکہ ایک بڑے لمبے عرصے سے اس دنیا کے یعنی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایسے خطے کی تلاش میں ہے کہ جس خطے میں وہ اپنا پکا اڈا قائم کرے اور وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان، ہندوستان، چائنا، ایران اور ان ممالک کی کڑی نگرانی کرے. اس کے لیے سب سے اہم خطہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جموں کشمیر یہ ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے پہ قبضہ کرے. قبضہ کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں مل رہا. اس نے یہ ہندوستان کو پٹی پڑھائی تھی، آپ یہ کام کریں، پاکستان آپ پہ حملہ کرے گا اور ہم پھر آ جائیں گے، اس لیے کہ پاکستان نے زیادتی کی ہے، یہ میزائل چلا رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جیسے افغانستان میں آیا، جیسے عراق میں آیا. بس یہ غلطی ہونے کی دیر تھی. امریکہ پہلے تیار بیٹھا تھا، اور میں نے تو ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ امریکہ کا بیڑا اس واقعے سے پہلے سمندر میں اتر چکا تھا. یعنی اس نے پوری بھرپور تیاری کر لی تھی کہ فوج غلطی کرے گی، حملہ کرے گی اور ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور اس علاقے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں لے لیں. تو اللہ کے فضل سے ہماری فوج نے اور ہمارے اداروں نے بڑی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اس کام کو قابو کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے کشمیر مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے. گلاں اندر دیاں نے کدھر مینوں تے ڈارے روڑا ہی نہ بن جائے. مجاہد بھی جا رہے ہیں، لوگ بھی کشمیر جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا اوپر سے بیان ہے، جی پھاڑ لو جی وہ کرو یہ کرو. اس وقت مجھے لگتا ہے جو جنگ ہوگی وہ گریلا جنگ ہے. گریلا جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مارو بھی اور اپنا نام بھی نہ ہے.
پاکستان نے الحمدللہ اسی جنگ میں افغانستان میں امریکہ کو مارا ہے، روس میں مارا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ مارا ہے، اور ہمارا نام بھی نہیں آتا. انہیں کہا ماردہ بھی ہے تو رون بھی نہیں دینا. ہمارا اللہ کے فضل سے یہ حال ہے. تو آپ مت سمجھیں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی. یہ عمران خان نے جو ابھی جا کے بیان دیے ہیں، ویسے آج تک کسی پاکستانی حکمران نے نہیں دیے، سیاسی نے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت دے، طاقت دے کہ وہ دین کے لیے، اہل دین کے لیے، اسلام اور اہل اسلام کے لیے کچھ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے. ہمارا بیٹھنا بولنا اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جلدی سے وضو کر لیں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں.